بانیان کا شجر بھائی سمر بھائی میرے ہاشمی صاحب جتنے احباب ہیں جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کر کے یہ ممبر میرے حوالے کیا، میں شکر گزار ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ بات اور حقیقت آپ کی نیک بھی گناہی حضرات کو مجھ سے معاف کرنا ہے۔ میں مالک جو بیمار ہیں بیمار کربلا کر سکتا ہوں، انہیں شفائے کلی و کام عطا کرنا، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے عطا کرنا، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرنا، جو فوجی جوان شہید ہوئے ہیں مالک ان کے درجات مزید بلند کرنا، اور ہمارے اعمال میں اتنی پختگی عطا فرما کہ بارہویں سرکار کا ظہور ہو، انہیں لبیک کہہ سکیں، ان کے جانثاروں میں شامل ہو سکیں، بآواز بلند ضرور کریں۔ محترم سامعین، ہماری گفتگو مسلسل سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت کا طواف کر رہے ہیں، جس کے اندر اللہ ان بندوں کا تعارف کروا رہا ہے کہ جو دین پہنچانے والے بھی ہیں، دین کو بچانے والے بھی ہیں۔ امید ہے کہ آپ آواز کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ ان میں وہ ہستی بھی ہے جو دین پہنچانے والی ہے، ان میں وہ ہستیاں بھی ہیں جو دین بچانے والی ہیں۔ جو نئے احباب آئے ان کو متصل کرنے کے لیے جملہ ان کے حوالے کروں کہ جب نجران کے عیسائی بحث و مباحثہ کرتے کرتے تھک گئے اور نہ مانے تو رسول خدا نے یہ پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم جناب عیسیٰ کو خدا مانتے ہو اور خدائی میں شریک کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ کیونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے، توجہ کا تعریف ہوں جہاں تک آواز آ رہی ہے، بن باپ کے پیدا ہوئے اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور خدائی میں شریک ہیں۔ تو رسول خدا مسکرا کے کہنے لگے اگر یہ دلیل ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے اس لیے یا خدا ہیں یا خدائی میں شریک ہیں، تو اس عہدے کا سب سے بڑا حقدار تو جناب آدم کو ہونا چاہیے کہ وہ بن ماں باپ کے پیدا ہوا۔ میں شکر گزار، لیکن وہ مانے نہیں، اور اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ دیکھو جب کوئی نہ مانے اور تم ہو سچے تو ایسا کرو میدان کا انتخاب کر لو اور مل کر جھوٹوں کو کر دو لعنت۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب ہم سے کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی مجالس میں آنا چاہتے ہیں لیکن یہ تبرہ بڑا کرتے ہیں، یہ تبرہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ یزید پہ تبرہ کرتے ہیں، یہ اس کے ماننے والوں پہ تبرہ کرتے ہیں۔ ہم تبرہ کہیں اور سے نہیں لائے، ہم ملا کے بیان سے تبرہ نہیں کرتے، اللہ کے قرآن سے تبرہ کرتے۔ یہ زبان ہو گئے حیدری، ہمیں تو خود اللہ کا ہو گیا کہ جو جھوٹے ہوں سچوں کے مقابلے میں آئے تو پھر غار میں بیٹھ کر نہیں میدان میں کھڑے ہو کر تبرہ کریں۔ اور یہاں جب نہیں مانے تو اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے کہہ دو اپنا نہ وہ اپنا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ۔ میں ہاتھ میں جوڑ دوں یا رب العزت مجمع میں ایک آدمی جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا ابھی تک، وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ تم نے نبی کو بیٹے دیے لیکن واپس لے لیے۔ تو کن فیکون کا مالک ہے، بے شک اولاد عطا کر سکتا ہے، لیکن صبح مباہلہ ہے، اس وقت اولاد کیسے عطا کرے گا؟ توجہ کا طالب ہوں، جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ اللہ نے کہا کیا ان کو مجھ پہ اعتبار نہیں رہا؟ اگر نہیں رہا تو میں تمہیں بتا دوں کہ جو شب ہجرت ہم نے نفس علی خریدا تھا وہ آج کے لیے تو خریدا تھا۔
یک زبان ہو گئے، دونوں ہاتھ بلند کریں۔ بھائی محمد مصطفیٰ کی اپنی اولاد نہیں تو کیا ہوا، اپنا بیٹا نہیں تو کیا ہوا؟ بھائی ہم نے شب ہجرت جو نفس علی خرید کے رکھا تھا، تو اب یاد رکھنا نفس علی خریدا گیا ہے اس وقت جب ابھی عقد مولا علی نہیں ہوا۔ تو جو بک گیا مکان آنے والے نسلوں کا اس پر تو اختیار ہے نہیں۔ بھائی ایک دادا نے مکان بیچ دیا، اگلے بیٹے کو بھی حق نہیں اس پر، اس سے آنے والی نسلوں کو بھی اس مکان پہ حق نہیں ہے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، جب بھی دین پر پڑی ہے تو یا علی اٹھے ہیں یا علی کی اولاد اٹھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے نفس بک چکا ہے، اب ذریت علی میں جتنے علی آئیں گے وہ خدا کے ہاتھ پر بکے ہوئے ہوں گے۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، میں شکر گزار۔ اچھا کہا کہ جو خریدا تھا آج کے دن میں بھی تو خریدا تھا۔ مصطفیٰ اٹھیے جائیں در علی پر، جو ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے وہ اولاد حاصل کرنا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، اس کا والد صاحب کے چند جملے آپ کے حوالے کرنے کا دل کر رہا ہے۔ وہ فرماتے تھے بیٹا محمد مصطفیٰ مسجد سے اٹھے، گلے ہوئے گلیوں میں سے گزرتے ہوئے کنکر کو کلمہ پڑھا کے مسلمان، مسلمان کو سلمان، سلمان کو فخر سلیمان بناتے ہوئے وہ ایسے گھر کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے جہاں دیواروں پر کنار کا پلستر تھا، وہاں پر اطاعت کا پردہ لٹکا ہوا تھا، اندر کام کرنے والی کا نام فضا تھا، باہر جارو کش کا نام سلمان تھا۔ میں نے سلمان سے کہا سلمان کیا وجہ ہے لوگ گھر بار چھوڑتے ہیں، مال و دولت چھوڑتے ہیں، زر و زمین چھوڑتے ہیں، ماں باپ چھوڑتے ہیں کہ جا کر وہ پیسہ کما سکے، دولت کما سکے، شہرت کما سکے، اچھی زندگی حاصل کر سکے؟ تو نے ایران چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنی ذمہ داری چھوڑی، اپنا سرداری کا نظام چھوڑا، یہاں پر آ کر جارو کشی کر رہا ہے۔ تو سلمان ممکن ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہ جو رشتے داری کی بنیاد پر نام کماتے ہیں دنیا اسے مروان کہتی ہے، جو درے سہارا پر جارو کشی کرے دنیا اسی کو سلمان کہتی ہے۔ بھائی آئے در سیدہ پر دستک دی، اندر سے آواز ہے بابا آپ کو دستک کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا سیدہ آج میں آپ کا پدر بن کے نہیں، باپ بن کے نہیں، اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ کہ کیا حکم ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے کہ جا کر اپنی اولاد اپنے بیٹے علی کے در سے لے لو۔ نہیں اتنی آسانی سے گزرنے والا نہیں ہوں۔ آج ہمارے اوپر فتووں کا ایک انبار لگا ہوا ہے کہ شیعوں کو کیا ہو جاتا ہے، کبھی حرم کے نیچے مانگتے ہیں، کبھی تازیے کے نیچے مانگتے ہیں، کبھی امام بارگاہ کے در پر مانگتے ہیں، کبھی نجف چلے جاتے ہیں، کبھی کربلا چلے جاتے ہیں، کبھی کاشمین سے مانگتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، یہ بدعت کرتے ہیں، کبھی رزق مانگتے ہیں، کبھی مال مانگتے ہیں، کبھی اولاد مانگتے ہیں۔ اور وہ کائنات کے دن تیرے سیدہ پر جا کر رسول نے تیرے سیدہ سے حسنین کو اولاد کے طور پر مانگ کے بتا دیا کہ تیرے سیدہ سے اولاد مانگنا یہ بدعت نہیں، سنت نبی بن گئی۔ آخری مجمع ہے ایک جملہ میں آپ کے حوالے کروں جملہ، بھائی میدان میں جا رہے ہیں یا رسول اللہ بچوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ ممکن ہے آواز سے خبردار، تاریخ پورا میں دوسرے میں بند کر کے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر جملے میں زور لگایا جائے تو آپ بولے، یاد رکھیے گا آواز دے کر
چھوڑ دینا چاہیے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ درے مولا علی سے اولاد لی اور کیا کہا؟ اپنا، میرے اپنے بیٹے. یہ لفظ اپنا جو ہے نا، اس میں بڑی اپنائی ہے، بڑی محبت ہے. جیسے کہتے ہیں ملتان میرا اپنا شہر، گاؤں میرا اپنا گاؤں، اولاد میری اپنی اولاد. اچھا اکثر آپ نے جملہ سنا ہے بھئی یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے. ایک اور صاحب چلتے ہوئے آ گئے، ان کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا، ان کا جی یہ بھی آپ کا بیٹا ہے؟ ہاں ہاں سنا یہ میرے بیٹوں جیسا ہے. دونوں جملوں میں فرق آپ کو محسوس ہوا؟ ایک کو کہا یہ میرا بیٹا ہے، دوسرے کو کہا یہ میرے بیٹوں جیسا ہے. یعنی کہ ایک کو کہا بیٹا ہے، اس نے دوسرے سے کہا کہ یہ مثل بیٹا ہے. نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں کھول کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. محمد مصطفیٰ اولاد لینے آئے ہیں اور قیامت تک آنے والے ناقد ملا کی زبان پہ تالا لگا دیا کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ جناب شیعوں کو کیا ہو جاتا ہے یہ حسین کو نبی کا بیٹا کہتے ہیں، نبی کا بیٹا کہتے ہیں، وہ تو علی و بطول کے بیٹے ہیں. اللہ نے قرآن میں مہر لگا دی. خبردار یہ نہیں کہا کہ حسین میرے بیٹوں جیسے ہے. رسول کہتا ہے اپنا نا، یہ میرے اپنے بیٹے ہیں. یہ میرے اپنے بیٹے. اچھا دیکھیے بہت سے انبیاء ایسے آئے کہ جن کے اپنے بیٹے تھے لیکن اللہ نے کہا تمہارے نہیں ہیں. اس طرح خاموشی سے. اچھا آپ اتنے غور سے سنتے ہیں کہ پڑھنے والا گھبرا جاتا ہے کہ شاید میں کچھ غلط پڑھ گیا. دیکھیے جناب نوح بیٹا تھا، ٹھیک ہو گیا، مانگا طوفان، پانی چڑھنے لگا، کشتی نوح چلنے لگی، سفینہ نوح تیرنے لگا. آواز دے کر کہتے ہیں بیٹا کشتی میں سوار ہو جا، کشتی میں سوار ہو جا. اگر جملہ سمجھ میں آ گیا دنیا کے لیے بھی کافی ہے، آخرت کے لیے بھی کافی ہے. پھر آپ اتنے خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے. میں دعوت دینے لگا ہوں کہ ہاتھوں کو ہاتھوں سے پکڑو، زنجیر ٹوٹے نہیں. میں نے دل سیدہ سے کچھ مانگے نہیں. کہہ رہے بیٹا کشتی میں سوار ہو جا. بیٹا پہاڑ چڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں بابا پہاڑ مجھے بچا لے گا. ضروریت بلا رہی ہے کہ کشتی میں سوار ہو جا. وہ کہتا نہیں پہاڑ مجھے بچا لے گا. وہ پہاڑ پہ چلتا ہے، باپ بلاتا ہے، نوح جیسا باپ ہے، نوح کا بیٹا ہے. وہ کہتا ہے پہاڑ مجھے بچا لے گا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی جس کو نبی پہ اعتبار نہ ہو وہ پہاڑ چڑھتے ہوئے یہ کیوں سوچتا ہے کہ پہاڑ اسے بچا کے لے جائے گا. تیسری دفعہ آواز دینا چاہیے. اللہ کہتا ہے نوح بس کر. وہ کہتے ہیں یا رب العزت میرا بیٹا. اللہ آواز کہتا ہے لے سمے اہل، تیرے اہل میں سے نکل گیا، تیرے اہل میں سے نکل گیا. میں کہتا ہوں اہل سنت سے کوئی ہے تو سنی رہے، شیعہ ہے تو شیعہ رہے. میں یہاں نہ فرقہ بدلنے آتا ہوں نہ مذہب بدلنے آتا ہوں. والد صاحب کہتے ہیں بیٹا میری تو دو آنکھیں ہیں، ایک سنی ہے ایک شیعہ ہے. اللہ دونوں کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر آنے والا ہمارا مہمان تو ہے نہیں، مولا حسین کا مہمان ہے. ہم دل آزاری تو کرنا نہیں چاہتے لیکن جو قرآن میں واقعہ بتایا ہے وہ تو پہنچانا ہمارا کام ہے نا. نوح نبی کا بیٹا ہے. اللہ کہتا ہے ایسا میں اہل تیرے اہل سے نکل گیا، تیرے اہل سے نکل گیا. میں نے کہا یا رب العزت اہل میں سے کیوں نکال دیا؟ کیا نبی کے گھر کا پالا ہوا نہیں ہے؟ کیا نبی کے گھر کا پالا ہوا ہے؟ میں نے کہا کیا اس کی بیوی کی اولاد نہیں ہے؟ کیا بیوی کا سگا بیٹا ہے؟ میں نے کہا پھر اہل میں سے کیوں نکال دیا؟ کیا دیکھتے نہیں نبی بلاتا ہے وہ بھیڑ دکھا کے کھاتا ہے، نبی بلاتا ہے وہ بھیڑ دکھا کے کھاتا ہے، نبی بلاتا
لیسا من اہلک، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں، یہ لیسا من اہلک، یہ من جو ہے نا یہ بڑے کام کی چیز ہے. توجہ کا طالب ہوں، دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی لغت، ایک من، ایک مس. جیسے ہمارے اردو میں نے ابھی بھی ایک مثال دی، کوئی اگر آ جائے بڑا باڈی بلڈر شیر جوان، تو آپ کہتے ہیں وہ میرا شیر آیا. کیا مطلب اس کے دو دانت لمبے ہو گئے یا ہاتھوں کی جگہ پنجے نکل آئے؟ نہیں. پھر کہا اس کی بہادری ملتی ہے، تو اس سے کا شیر جیسا ہے. ایک وہاں سے اور آ رہا تھا، چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا، لیکن ماں نے اس سینے سے لگا دیا کہ میرا چاند آیا. ماں کے لیے تو چاند ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے چاند نہیں ہو سکتا. کیا ہوا؟ وہ واقعی چاند تھا. کہا نہیں، بیٹا ہے، ماں کو پیارا لگتا ہے، اس لیے چاند سے مثل کر دیا. توجہ کا طالب ہوں، جہاں مثل آ جائے ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر ہر شے ایک جیسی ہو، لیکن جہاں من آ جاتا ہے وہاں ہر شے مل جاتی ہے. مثل کے لیے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، آپ کو پنجے نہیں اگانے پڑتے، آپ کو دو دانت لمبے نہیں کرنے پڑتے، آپ کو دونوں پیر اور ہاتھ کا بل چلنا نہیں پڑتا. آپ کی ایک شے بہادری مل جائے وہ مکس ہو جاتا ہے. لیکن من کے لیے منا ان ملنا ضروری ہے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی. آج کا اللہ کہتا ہے محمد ہم جیسا، محمد ہم جیسا، محمد ہم جیسا، محمد ہم جیسا. میں تو تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا دیکھو تو صحیح قرآن کے اندر کہا ہے محمد مصطفیٰ نے انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم. اور میں نے کہا مکل ملا جہاں مثل آئے وہاں کوئی ایک شے نہیں نہ کرتی ہے، لیکن جہاں ہر شے ملتی تھی وہاں مثل نہیں تھا. وہاں پہ نبی آواز دے کے کہتا ہے حسین ہم ملتی. جہاں مثل کا وہاں کوئی ایک شے ملی، جہاں پر من کا وہاں پر منو ان ہر شے مل گئی. انا علی من نور واحد. سیادہ لوگ ایسا ہے تو منی، توجہ ہے نا، یہ منی کا رشتہ اور ہوتا ہے، مثل کا رشتہ اور ہوتا ہے. لیکن جو منی کا رشتہ ہے یہ بھی انسان کے کردار پر ڈیپینڈ کرتا ہے. توجہ کرتا ہے، انسان کے کردار پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بھائی بیٹا تھا، نوح کا بیٹا تھا، لیکن اگر پہاڑ چلتا جا رہا ہے، کبھی بلا رہا ہے، واپس نہیں آ رہا، تو اللہ آواز دے کر کہتا ہے لیسا من اہلک، لیسا من اہلک، لیسا من اہلک. تیرے اہل سے نکال دیا گیا، تیرے اہل میں نہیں ہے، تیرے اہل سے جدا کر دیا گیا، لیکن ایران کا رہنے والا ہے. یہاں پر آ کے جھاڑو کشی کرے اور کردار مثالی ہو جائے تو اللہ جبرائیل کو بھیج کر نبی سے اعلان کرا دیتا ہے السلمانو من اہل بیت. آخری آدمی میں شکر گزار، میں شکر گزار. اچھا پچھلا مجمع کے پیچھے رہ گیا. بھائی یاد رکھیں من اور مثل میں فرق ہے. اچھا میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، نبی نے یہ تو کہا، ایسا جملہ کہنے لگا ہوں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کون نقطہ ہے. بھائی بسم اللہ کے صدقے میں یہ نقطہ سمجھتا ہے. نبی سے محمد مصطفیٰ سے اللہ نے کہلوا تو دیا کہ کہہ دو، جلدی سے کہہ دو انا بشر مثلکم. جب چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، جب درخت کو اپنی جڑوں سمیت آتے دیکھا، ہاتھوں پہ کندھوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، تو یہ سب کہنے لگے یہ اور کوئی نہیں خدا ہے، یہ اور کوئی نہیں خدا ہے، یہ اور کوئی نہیں خدا ہے. اللہ نے جلدی سے کہا کہ محمد مصطفیٰ میری خدائی بچانی ہے، وحدانیت بچانی ہے، تو جلدی سے اعلان کر دے انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم. اور بد شکل ملا اللہ نے یہ اعلان اپنی وحدانیت بچانے کے لیے کیا تھا، بد شکل ملا سے ملانے کے لیے نہیں کیا. میں شکر گزار. اور اچھا یہ کب کہا؟ یہ تو کہتے ہیں انا بشر مثلکم.
کہا کہ میں بشر ہوں، تم کیسا؟ یہ کہیں نہیں ملتا کہ نبی نے کہا کہ تم بھی بشر ہو مجھ جیسے، نہیں، ون وے ٹریفک ہے، انا بشر مثلکم۔ اچھا وہاں لیس من اہل کے نکال دیا کہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کون خاموش رہتا ہے، کون بولتا ہے۔ مجھے 2-3 دن ہو گئے یہاں پر اشرا سے بولتے ہوئے، آپ کے سامنے یہاں پر خطاب کرتے ہوئے۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے حوالے عقیدے کا ایک جملہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، نوح کا بیٹا کر کیا رہا تھا؟ پہاڑ پہ چڑھ کر جان بچا رہا تھا نا؟ اچھا سر ہلا دو، کیا کر رہا تھا؟ جان بچا رہا تھا۔ اللہ کی نماز آدمی پڑھ رہا ہو، جیسے کہ سیلاب آنے پاک پولیس ہر ایک کو اپنے حفظ مان میں رکھے، دریا کے کنارے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، دریا چڑھ رہا ہے، کیا حکم ہے کہ نماز پڑھتے رہو یا توڑ کے جان بچاؤ؟ شکر گزار ہوں، کچھ تو بولے، نماز پڑھتے رہو یا نماز چھوڑ کے جان بچاؤ؟ جان بچانا واجب ہے، چاہے مولوی سے پوچھے، مفتی سے پوچھے، مجتہد سے پوچھے، اہل سنت کی قید نہیں ہے، اہل تشریع کی قید نہیں ہے، جملہ سمجھ میں آ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم علی ولی اللہ پڑھتے کیوں ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جان بچانا واجب ہے، کہ اچھا چلو ہماری جان پر نہیں ہے، ہم کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے دار بھی کھڑے ہوئے ہیں، کمرے میں اے سی بھی چل رہا ہے، باہر بچے کے رونے کی آواز آئی اور نماز کے دوران میں ہمیں ایسا احساس ہو جائے کہ کوئی موذی جانور ہے جب اسے کاٹے گا تو بچہ مر جائے گا، کیا حکم ہے؟ میں نماز پڑھتا رہوں یا چھوڑ کے اس کی جان بچاؤں؟ جان بچاؤ۔ اچھا پورے مجمع کو پتہ تو چل گیا نا، اس کا مطلب یہ ہوا افضل ترین عبادت ہے نماز، لیکن اگر جان پہ بچ جائے، اللہ کہتا ہے نماز توڑ دو، نماز چھوڑ دو، لیکن جان بچاؤ۔ جان بچانے سے افضل نماز نہیں ہے، نماز سے افضل جان بچانا ہو گیا۔ میں نے یہ رب سے بتا تو صحیح، نوح کا بیٹا ہے، یہ اہل میں سے ہے، یہ جان تو بچا رہا ہے، یہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، جان بچا رہا ہے، تیری عبادت سے افضل عبادت تو انجام دے رہا ہے۔ اللہ نے آواز دے کر کہا جان بچانا افضل ہے، لیکن جان بچانے کا بھی کوئی قاعدہ ہوتا ہے، کوئی قانون ہوتا ہے۔ آپ چپ کر کے تو مجھے دکھ ہوگا، میں سمجھوں گا میں جملہ سمجھا نہیں سکا۔ میں نے یا رب سے بتا تو صحیح، یہاں کون سا قاعدہ ہے، یہاں کون سا قانون ہے؟ کیا دیکھتا نہیں سفینہ نجات چل رہی ہے، سفینہ نوح چل رہا ہے، یہ نوح کا بیٹا ہے۔ اب قاعدہ یہ تھا کہ جان بچانی چاہیے لیکن سفینے میں سوار ہو کر، جان بچانی چاہیے لیکن سفینے میں سوار ہو کر۔ ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے، یہیں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جو واجب سے افضل ہے وہ جان بچانا ہے، لیکن جان بچانے کا قاعدہ یہ ہے کہ سفینے میں سوار ہو کر جان بچاؤ۔ اب ملا کدھر جائے گا؟ وہ کہتا ہے نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکات دیتا ہوں، جنت کیسے نہیں جاؤں گا؟ اور اللہ نے شرط رکھی ہے واجب کرو، سفینے کو چھوڑ کر تو جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے جہاں جہاں وہ مرید تشریف فرما ہے، بلند آواز سے نعرہ حیدری! مجھے بتایا بھائی، جب نوح جیسے نبی کا بیٹا سفینہ چھوڑ کے جان بچائے، اللہ کہتا ہے لیسا من اہلک، سفینہ کون سا؟ لکڑی کے تختوں کو بناؤ، کیل سے بناؤ۔ تبھی تو اللہ نے دین بچانے کے لیے نبیوں کے بیٹے نہیں مانگے، محمد مصطفیٰ کے بیٹے مانگے۔ اللہ جانتا تھا، میں شکر بھائی۔ اچھا 2-4 منٹ اوپر گزر جائے، ناراض تو نہیں ہو جائے گی؟ ایک گانا ایسا سنا دیجیے کہ مجھے بھی احساس ہو کہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ یا زبانوں کے دونوں ہاتھ بلند کر، اگر اس نے کشتی نجات کو چھوڑ دیا، بے شک واجب سے معاوضہ ادا کر رہا ہے، لیکن کشتی میں سوار نہیں ہوتا تو لیسا من اہلک، تیرے اہل سے نکال دیا گیا ہے۔ مجھے بتا دو صحیح، ایک
اور مجھے بتاؤ تو صحیح، جو مسیح اگر ملک کو چھوڑ دے جب وہ اہل میں سے نہیں ہے، اور جو ولایت علی کو چھوڑ دے وہ سنیت محمد میں سے کیسے ہوگا؟ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری! بھائی دیکھیے کوئی یہ نہ کہتے کہ جو خلافت میں بول کے چلے گئے ممبر مل جاتا ہے جو مرضی بول کے چلے گئے، نہیں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ ہیں دنیا میں موجود ہیں، کدھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ قبلہ کی طرف؟ نہیں، قبلہ اول کی طرف۔ جماعت کروائی؟ نہیں، کیوں نہیں کروائی؟ توجہ کا تعریف، خود تو سجدہ کرتے ہیں لیکن کرنے کا حکم نہیں دیتے، خود تو رکوع کرتے ہیں کرنے کا حکم نہیں دیتے، خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن کرنے کا حکم نہیں دیتے، مجھے بتائیں تو صحیح، خود تو طواف کرتے ہیں لیکن کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ جب کعبہ موجود ہے یا رسول اللہ مجھے بتائیں تو صحیح، مجمع بیدار ہے، بیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اب خاموش ہے کیا مجھے دکھ ہوگا؟ ہاتھوں کو ہاتھوں سے پکڑ لو گے، سجیو ٹوٹی نہیں، میں نے درے نجف سے کچھ مانگے نہیں، اور مجھے بتاؤ تو صحیح ملا کہاں جائے گا وہ مولوی؟ یا رسول اللہ ان کو بتا دو دے، جب کعبہ ہے آپ اسے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ خود تو قیام کرتے ہیں لیکن کرنے کا حکم نہیں دیتے، خود تو رکوع کرتے ہیں لیکن کرنے کا حکم نہیں دیتے، خود تو سجدہ کرتے ہیں لیکن کرنے کا حکم نہیں دیتے، خود تو نماز پڑھتے ہیں، نماز پر جماعت نہیں کرواتے۔ رسول مسکرا کے کہیں گے ہاں کعبہ ہے، ادھر سجدہ اس لیے نہیں کرتا تاکہ کعبہ کا مولود نہیں آیا، ہاں نماز پڑھتا ہوں وہاں جماعت اس لیے نہیں پڑھواتا تاکہ جماعت کا امام نہیں آیا، کرتا ہوں لیکن کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دینے والا نہیں آیا، ہاں سجدہ تو کرتا ہوں لیکن کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ حالت سجدہ میں سر کٹانے والا نہیں آیا۔ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بغیر علی کے اللہ کی نماز وہاں سے یہاں نہیں آتی، بغیر علی کے ملا کی نماز یہاں سے وہاں کیسے چلی جائے؟ محمد میں بیٹھ کر بھی نہیں سمجھے، جن کی قیمت یہ تھی کہ پلٹ آئیں گے، وہ لشکر یزید میں بھی تھے تو ہور بن کے اٹھے۔ مجھے بتائیے کون گھیر کے لایا؟ مولا آپ کا بادشاہ رکھے سلامت ہے۔ یہ بازار ہے نا، بازار آگے ایک بڑا دفتر ہے، پاکستان چھوٹے سے چھوٹا کوئی پولیٹیکل ہستی ہو نا گزر رہی ہے، اگر یہاں سے سپاہی بڑھے تو چل کر سواری روک لے اور کیا نیچے اترو، خدا کی قسم گردنیں ہو جائیں گی، بندوقیں چل جائیں گی، خاندان کے خاندان کٹ جائیں گے، کہاں مجھے اتارا ہے؟ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ کائنات کا شہنشاہ، یہ دوش محمد کا